بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کے اس نشست میں اردو کمیونٹی بحرین کی جانب سے آپ تمامی سننے اور دیکھنے والوں کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کا شکر گزار ہوں جس نے ہمیں یہ سنہرا موقع عطا فرمایا کہ ہم اس کے قرآن عزیز کو سمجھنے اور سننے کا موقع فراہم کیا۔ عزیز ساتھیوں، آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، اور ساتھ ہی اس ہمارے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے پیغام رسانی کے مشن کو اسے شیئر کریں۔ اور آج ہمارے درمیان جناب شکیل احمد ندوی صاحب موجود ہیں جو درس قرآن پیش کریں گے سورہ زمر کی آیت نمبر 10 سے 18 تک۔ تو پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ان سے درخواست کروں گا کہ درس قرآن ہمارے سامنے پیش کریں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم آج جو کچھ بھی سن رہے ہیں اس پہ ہمیں سمجھنے اور اس پہ بھرپور عمل کرنے کی اور اسے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب صدق الله العظيم۔ محترم سامعین اور ناظرین، میں نے آپ کے سامنے سورۃ الزمر کی آیات نمبر 10 سے 18 تک کی تلاوت کی ہے، اور انہی کا میں ترجمہ اور ان کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ سورہ زمر یہ مکی سورہ ہے، اور خاص طور سے اس وقت یہ نازل ہوئی کہ جب قریش کی طرف سے مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مصائب اور مظالم بہت زیادہ بڑھ چکے تھے، اتنے زیادہ کہ اب ہجرت کا وقت آ گیا تھا، پہلی ہجرت حبشہ۔ اس سورہ میں اس کی طرف اشارے ملتے ہیں کہ یہ ہجرت کے وقت کی جو ہے نا نازل ہوئی سورہ ہے، چنانچہ آیت نمبر 10 ہی میں یہ بات آئی ہے کہ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ کی زمین بڑی کشادہ ہے، یعنی اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگر اللہ کی عبادت اور بندگی
یہاں پہ اس کی اجازت نہیں ہے اور اس کے لیے زمین تنگ ہے، تو پھر یہ ہے کہ اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، اس شہر سے، اس بستی سے نکل کے تم لوگ دوسری جگہ جاؤ جہاں کہ تم اللہ کی عبادت کر سکو، اس کی بندگی کر سکو، اس کی اطاعت کر سکو۔ اس سورہ میں یوں تو خاص طور سے توحید کا مضمون ہے، لیکن جیسا کہ قرآن کا اسلوب ہے کہ ایک موضوع کو واضح کرنے کے لیے جو اس کا اپوزٹ ہے، اس کا ضد ہے، اس کو بھی پیش کیا جاتا ہے، چنانچہ یہاں پہ شرک کی مذمت اور اس کی تردید بھی کی گئی ہے، اور اس میں خاص طور سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت اور اس کی بندگی کا مضمون وہ کھل کر آیا ہے، اور صرف یہ نہیں کہ اللہ کی عبادت اور بندگی کی جائے بلکہ پوری اطاعت اور مخلصانہ اطاعت کے ساتھ، یہ اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے یہ عبادت کی جائے۔ تو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، یعنی اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بتا دیجئے، کہہ دیجئے کہ اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈرتے رہو۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، وہ لوگ جو اس دنیا میں نیکی کریں گے تو آخرت میں ان کو اس کا ان کے لیے نیک صلہ ہے۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور اللہ کی زمین بڑی کشادہ ہے۔ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حساب، جو ثابت قدم رہنے والے ہوں گے ان کو ان کا اجر بے حساب پورا کیا جائے گا یا دیا جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ ایک ہی آیت کے اندر کئی ایک باتیں آئی ہیں، اور یہ قرآن شریف کا اسلوب ہے، اور اس زمانے میں عربی زبان کی بھی یہ خصوصیت تھی اس کے اسلوب کی، اور لیکن قرآن نے اس کو بہت ہی اعلیٰ درجے پر اور معیار پہ پہنچا دیا کہ بات کو بہت ہی مختصر اور کم لفظوں میں بیان کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ اتناب اور تفصیل کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اتناب بھی عربی کے لفظ ہے، اس کے معنی بھی تفصیل ہوتی ہے، بہت زیادہ کھل کے بیان کرنا، بلکہ عربی زبان میں بلاغت کا جو اسلوب ہوتا ہے جسے پسند کیا جاتا ہے وہ یہ کہ ایجاز اور اختصار ہو، بات بہت زیادہ اس کو کم سے کم لفظوں میں جو ہے پیش کیا جائے۔ تو دیکھیں اس میں کئی باتیں آئی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات، یہ میسیج اور پیغام دیا اہل ایمان کو، وہ لوگ کہ جو اس وقت ستائے جا رہے تھے۔ یہاں پہ دیکھیے الذین آمنوا، ایمان لائے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر زمانے کے یا بعد کے دور کے اہل ایمان، یقیناً جہاں تک خطاب کی بات ہے، اصل تعلیم کی بات ہے، وہ تو ہر دور کے لیے ہے، لیکن یہاں پہ الذین آمنوا سے مراد وہ مومن ہیں کہ جو مکہ میں ایمان لائے تھے اور جو بڑی تکلیفوں سے گزر رہے تھے، جو بڑے مظالم جو ہے نا اور مصائب کا شکار تھے، جنہیں ستایا جا رہا تھا، جن کا ناطقہ بند کر دیا گیا تھا، جن کے سانس لینا جو ہے دوبھر کر دیا گیا تھا۔ آپ جو سیرت پڑھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان کے ساتھ صحابہ کرام کی جانفشانیاں، ان کی قربانیاں، اور دین کی راہ میں ان کی جتنی قربانیاں ہیں حقیقت میں، اور اس کے لیے کتنا کچھ انہوں نے سہا، جب اس کو پڑھتے ہیں تو اس سے صاف یعنی اندازہ ہو جاتا ہے اور معلوم ہو جاتا ہے کہ کس طرح کے حالات تھے۔ تو ان کو کہا گیا کہ اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرتے رہو، یعنی یہ اس کنٹیکسٹ میں بات کہی گئی ہے کہ اگرچہ تم پر بڑے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، تمہیں ستایا جا رہا ہے، لیکن کسی بھی چیز سے تم مایوس نہ ہو، بددل نہ ہو، تمہارے حوصلے پست نہ ہوں، بلکہ تم ڈٹے رہو اور اپنے رب سے ڈرتے رہو، کیونکہ اگر ان سے ڈر کے تم نے اپنے رب کا تقوی چھوڑ دیا اور اس کے احکام کی پابندی، ان کی اطاعت اور اسے بجا لانا اس کو چھوڑ دیا، اور اس نے جن چیزوں سے روکا ہے ان سے اعتراض نہ کیا، یعنی معصیت سے اجتناب نہ کیا، تو یہ جان لو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ
وہ بہت زیادہ سخت ہے اور دائمی اور ابدی ہے، جبکہ ان کی طرف سے جو مظالم ہو رہے ہیں یہ اللہ کی راہ میں ہو رہے ہیں، یہ تمہارے ایمان کو مضبوط کرنے کا، تمہارے امتحان کا وہ ذریعہ ہے، اور تمہارے ایمان کو مضبوط کرنے کا جو ہے وہ ذریعہ ہے۔ اس امتحان میں، آزمائش کے امتحان میں تم کامیاب ہو گئے تو تمہارے درجات بلند ہوں گے۔ چنانچہ اس کے بعد فوراً فرمایا کہ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو لوگ اس دنیا میں نیکی کریں گے، اور یہاں پہ نیکی کرنے سے مراد وہی ہے کہ وہ نیکی جس کی تعلیم اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اللہ کے رسول دے رہے ہیں، اور اسلام میں تمام نیکیاں جو ہے وہ کہہ لیجئے کہ ایمان سے جڑی ہوئی ہیں، اس میں خود ایمان شامل ہے، اور ایمان کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ عمل صالح کیا جائے۔ باقی رہ گیا کہ دنیا کے لوگ جس چیز کو نیکی سمجھتے ہیں، اگرچہ وہ نیکیوں کے ضمن میں ہوتی ہے، نیکیوں جیسی چیز ہوتی ہے، لیکن اگر اس کی بنیاد ایمان پر نہیں ہوتی تو وہ نیکی نہیں کہلاتی ہے۔ تو یہاں پہ للذین احسنوا سے مراد وہ لوگ جو ایمان لا کر اور اس کے بعد پھر نیکی کرتے ہیں اور اس پر قائم رہتے ہیں، تو ان کے لیے آخرت میں نیک صلہ ہوگا۔ یہ گویا انہیں آخرت کے اجر اور آخرت کی کامیابی کی بشارت دی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی جو مصیبتیں تھیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ عرض کر دیا کہ ارض اللہ واسعہ، یعنی تمہارے سامنے یہ عذر نہیں ہے کہ تمہیں مکہ میں ستایا جا رہا ہے تو اب تم اللہ کی بندگی سے باز آ جاؤ، اللہ کی اطاعت سے رک جاؤ، نہیں، فرمایا کہ وہ ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین بڑی کشادہ ہے، اس شہر میں اگر تمہارے لیے جینا دوبھر کر دیا گیا ہے تو تم یہاں سے نکلو، ان جگہوں پہ جاؤ، ان علاقوں میں جاؤ جہاں پہ کوئی روک تھام نہ ہو، جہاں پہ تمہیں عبادت سے روکا نہ جائے، جہاں تم اللہ کی عبادت جو ہے بجا لاؤ، اس کے احکام پر کاربند رہ سکو، اور پھر اس راہ میں جو دشواریاں ہوتی ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، قدم قدم پر رکاوٹیں ہوتی ہیں، یہاں پہ بڑے صبر اور استقامت اور ثبات کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے آیت کے آخر میں یہ فرمایا کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ یہ اس آیت کو آپ لوگ نوٹ کر لیجئے، ہم لوگ اس کو عموماً جو ہے نا توجہ نہیں کرتے کہ یہاں پہ فرمایا کہ جو ثابت قدم رہنے والے ہوں گے ان کو ان کا صلہ بے حساب پورا کیا جائے گا، یہاں پہ بغیر حساب، بے حساب۔ قرآن و حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ 3 اعمال ایسے ہیں کہ جن کا اجر جو ہے نا وہ غیر محدود ہے، بے حساب ہے، اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ اپنی تفسیر میں یوں بیان کرتے ہیں کہ یہ صبر اور اس طرح سے دوسرے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں اعمال جو بغیر حساب یعنی بے حد و حساب ان کا اجر ہے، ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ تولے نہیں جائیں گے، ناپے نہیں جائیں گے، بلکہ اس میں تھیلیوں بھر بھر کے دیے جائیں گے۔ اب دیکھیں کہ قدیم زمانے میں، قدیم کیا ابھی ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے، بڑکی جوانی تک جو ہے دیکھا ہے، اور شاید ابھی بھی بہت ساری جگہوں پہ دیہاتوں میں ایسے ہی ہوتا ہو کہ وہ وہاں پہ جو ہے نا یوں کلو اور اس سے جو ہے وزن نہیں کیا جاتا، یوں بھر کے ایسے دیا جاتا ہے، دونوں ہاتھوں کو پھیلا کے یوں دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے بلا حساب، اور جب ناپ لیا جاتا ہے تو وہ تو محدود چیز ہو جاتی ہے، بھلے سے 10 کلو ہو، بھلے سے 10 من ہو، 10 ٹن ہو، یہ محدود ہو گئی۔ لیکن جب ایک غیر محدود چیز ہوتی ہے تو بس ایسے ہی کہ اسے جو ہے بھر بھر کے دیا جاتا ہے۔ تو ایک چیز تو یہ ہے کہ یہاں پہ صابرون جو ہے نا، فرمایا کہ صابرون یعنی صبر کرنے والے لوگ، تو صبر کرنے والے، اس کی وضاحت چونکہ ہم بہت سارے اپنے درسوں میں کر چکے ہیں، صبر تو اس پہ ہم جو ہے نا اس کو آگے بڑھیں گے، اس پہ وقت نہیں مزید لگائیں گے، اللہ کہ تھوڑا سا میں بات کر دوں گا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ وہ صبر کرنے والے لوگ، دوسرے جو بہت عظیم چیز ہے اور اس پہ ہمارے لوگ یعنی کم عمل کر پاتے ہیں، حالانکہ وہ اگر دیکھا جائے تو بہت آسان ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ وہ بہت ہی مفید، خود اپنی انسان کی نفسیاتی یعنی جو ہے ہیلتھ کہہ لیجئے کہ صحت ہے، اس کے لیے بڑی مفید ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں گھر کے لیے، فیملی کے لیے، معاشرے کے لیے بڑی مفید ہے، اور ہر جگہ کے لیے مفید ہے۔ اس سے انسان کو بڑا سکون حاصل ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ عفو عن الناس، لوگوں کو معاف کرنا، لوگوں سے اگر ان سے کسی نے آپ کے حق میں کوئی گستاخی کر دی ہے، کوئی غلط کام کر دیا ہے، ناراضگی کا باعث بنا ہے، تو اس سے جو ہے نا آپ کیا ہے درگزر کریں،
الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ دو بہت عظیم صفت ہے، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، ان کا بھی اجر جو ہے نا بلا حساب ہے۔ اور تیسرے ہے صائمون، یعنی روزہ رکھنے والے لوگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چونکہ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم کا ہر عمل وہ اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، الا الصوم، روزے کے، کہ جو میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ تو یعنی روزہ ایسی خالص عبادت ہے کہ جو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی ہوتی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ مقصود نہ ہو تو کوئی بھوکا پیاسا نہ رہے، روزہ نہ رکھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا اجر کوئی میں نے لکھ کے نہیں دیا ہے، لوگوں کو بتایا ہے کہ اتنا ہوگا، بلکہ یہ چونکہ خالص میرے لیے ہے تو میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ تو یہ تین چیزیں آپ نوٹ کر لیجئے۔ تو یہاں پہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب یہ فرمایا۔ تو صبر جو ہے نا، دیکھیے کیا ہوتا ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ صبر یہ ہوتا ہے کہ کوئی مر گیا، کوئی سخت بیمار ہو گیا، کوئی تجارت جو ہے ناکام ہوگی، دکان میں آگ لگ گئی، کہ زراعت آپ کی جو ہے کھیتی باڑی اس کو نقصان ہو گیا، کوئی آفت اس پہ آ گئی، اولے پڑ گئے، تباہ ہو گئی، مالی نقصان ہو گیا، جانی نقصان ہو گیا، تو اس پہ صبر کریں۔ یقیناً وہاں پہ صبر کیا جاتا ہے، بہت اس کا اجر ہے۔ لیکن صبر یہ بھی ہوتا ہے جہاں پہ ٹیمپٹیشن ہوتا ہے، جہاں پہ اغراء ہوتا ہے، کوشش ہوتی ہے مائل کرنے کی، چیزیں ہوتی ہیں آپ کے سامنے ایسی کہ جن سے لیکن وہ شرع میں ان کی اجازت نہیں ہے، آپ کے سامنے ہیں، وہ لبھانے والی ہیں، منہ میں جو ہے نا کلیجے کا پانی آتا ہے اس کو دیکھ کے، لیکن جب اللہ کے حکم کے مطابق معلوم ہو گیا کہ وہ چیز درست نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، وہ حرام ہے، تو اس سے اپنے آپ کو روکنا یہ بھی صبر ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں حقیقت میں۔ دیکھیے منصب ہوتا ہے کہ جہاں پہ مثلا کسی کے ساتھ ناانصافی کر کے کسی کو منصب کوئی دیا جائے، بلند منصب دیا جائے، یہ لوگ جو ہے نا خواہش مند ہوتے ہیں کہ ہم کو ہمارے ساتھ ایسا کیا جائے، ہم کو یہ فیور ملے، اور اس کے لیے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو تگڑم بھی کرتے ہیں، تگڑم بازی، وہ جو ہے نا یہاں سے وہاں ملا کے سازشیں کر کے ایک شخص جو مستحق ہوتا ہے اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو جو اس کے مقابل میں غیر مستحق ہیں اپنے آپ کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو حقیقت میں یہ تو بہت ہی غلط حرکت ہے۔ وہاں پہ جہاں کہ آپ حقدار ہیں، لیکن اگر آپ کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے تو وہاں پہ صبر کرنا یہ بھی بہت بڑی چیز ہے، تو صبر کرنا چاہیے۔ بہرحال یہاں پہ جو اصل جو چیز ہے، صبر بنیادی چیز وہ یہ کہ دین پر کاربند رہنا، دین پر عمل پیرا ہونا، دین کو تھامے رکھنا، اس کے لیے ہر مصیبت، ہر تکلیف، ہر دکھ درد کو سہنا یا ہر نقصان کو برداشت کرنا، یہ حقیقت میں صبر ہے۔ تو یہاں پہ اس زمانے کے اہل ایمان کو، یعنی صحابہ کرام، مکہ میں کون لوگ تھے؟ کمزور اور غریب لوگ تھے انہیں۔ اچھا میں یہاں پہ مجھے یاد آ گیا، ایک میں مثال دے دوں، آپ لوگوں نے سیرت میں پڑھا ہوگا، جب مسلمان ہجرت کرنے لگے خاص طور سے مدینہ منورہ، تو آخری جو ہجرت تھی، جب ہجرت کرنے لگے تو بعض واقعات ایسے تھے کہ جب ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تو گھر والوں نے اس کا سب کچھ چھین لیا، یا قبیلے اور خاندان والوں نے سب کچھ اسے روک لیا، یا کوئی اگر کسی کا کوئی غلام تھا، اس کا مالک، یہ غلام جو مسلمان ہو گیا اور مالک غیر مسلم ہے، اس نے سب کچھ چھین لیا۔ تو ایسے موقع پر دیکھا گیا ہے، بعض مثالیں ہیں کہ جہاں پہ جاتے ہوئے، ہجرت کرتے ہوئے شخص سے، ہجرت کرنے والے صحابی سے کہہ دیا گیا کہ ایسے تم نہیں جا سکتے، تم آئے تھے، تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، تم نے یہاں پہ مال بنایا ہے، یا تمہارا کچھ نہیں ہے، تم جاؤ یہاں سے، اور اس کی لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام ان کے پاس کون سی بڑی دولت تھی؟ جو بھی تھا، لیکن یہ ہے کہ جو کم تھا یا زیادہ تھا، جو بھی تھا وہی ان کے پاس تھا، اسی پہ ان کا دار و مدار تھا، اسی پہ ان کی زندگی کا جو ہے نا دار و مدار تھا۔ انہوں نے اس کو کوئی پرواہ نہیں کی، یہ تم لو، مجھے اپنے اللہ کے لیے اپنے دین کو بچاتے ہوئے ہجرت کرنی ہے۔ تو ایسی ایسی جو ہے قربانیاں انہوں نے دی، یہ صبر ہے، حقیقت میں صبر کی مثال۔ اس کے بعد وہ آیت آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا ہے،
اور جو اس سورہ کا تھیم ہے، عمود ہے، بنیادی اور مرکزی مضمون ہے، اس کو آپ کی زبان مبارک سے کہلوایا گیا ہے کہ فرمائے کہ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ اے محمد کہہ دو ان سے کہ مجھے تو حکم ملا ہے کہ میں اللہ کی بندگی کروں اسی کی خالص اطاعت کے ساتھ۔ دیکھیے یہ ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین کہ میں اللہ کی بندگی کروں اسی کی خالص اطاعت کے ساتھ، وہ امرت لان اکون اول المسلمین، اور مجھے اس بات کا حکم ملا ہے کہ میں پہلا مسلمان بننے والا بنوں، اور یہ کہ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اور یہ بات بھی کہہ دو کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، یعنی اس حکم کو نہ مانا، تو پھر مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ ایک ہولناک دن کے عذاب میں گرفتار کر لیا جاؤں گا۔ قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، تو کہہ دو کہ اللہ ہی کی میں بندگی کروں گا اور اسی کی بندگی کرتا رہوں گا، اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ فاعبدوا ما شئتم من دونہ، تو تم لوگ اس کے علاوہ، اس کے سوا جس کو چاہو تم بندگی کرو، اور کہہ دو کہ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، کہہ دو کہ حقیقی خسارے میں پڑنے والے تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے خود اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے روز خسارے میں ڈالا۔ الا ذالک هو الخسران المبین، یاد رکھو کہ کھلا ہوا خسارہ وہی ہے۔ تو میں یہ ساری آیات چونکہ مربوط تھیں تو میں نے ترجمہ پہلے ان کا کر دیا ایک ساتھ میں۔ تو یہاں پہ پہلی چیز جو ہے نا، آیت نمبر 11 فرمائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبان سے بات کہلوائی گئی کہ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ دینی، کہ کہہ دو کہ مجھے تو اس بات کا حکم ملا ہے کہ میں اللہ کی بندگی کروں مخلصا لہ الدین، اسی کے لیے اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ تو یہاں پہ 3 چیزیں اس میں آئی ہیں، اور آگے کی آیات میں انہی کی مزید وضاحت کی گئی ہے۔ ایک ہے اللہ کی عبادت، دوسرے اطاعت، تیسرے یہ دونوں چیزوں میں اخلاص کے ساتھ یہ ان کو انجام دینا ہے۔ تو عبادت جو ہے نا، آپ دیکھیے کہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا ایمان سے گہرا تعلق ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ جب ایک بندہ ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، وہ کلمہ ایمان پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ، تو اس کا پہلا اور فوری جو تقاضا اور مطالبہ ہوتا ہے وہ اللہ کی بندگی کا ہوتا ہے۔ ایمان ہو بندگی نہ ہو، حقیقت میں اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اور بندگی ہو ایمان نہ ہو، یہ بھی چیز جو ہے نا سوچی نہیں جا سکتی۔ تو جو چیز مطلوب ہے اور لازمی ہے وہ یہ کہ ایمان بھی ہو اور بندگی ہو۔ تو ایمان کا جو پہلا مطالبہ ہوتا ہے وہ بندگی، اور اس کے فوراً بعد جو دوسرا مطالبہ ہوتا ہے وہ اطاعت کا۔ میں یہاں پہ یہ بھی بتلا دوں آپ حضرات کو کہ ایمان جو ہے نا، اس میں جس طرح سے آپ دیکھیں کہ کوئی بھی چیز، میں حقیقت میں مثال دیا کرتا ہوں اس سلسلے میں سمجھانے کے لیے، مثلا کسی اچھی قسم کی ڈش کھانے سے، تو جو کھانا اس کا نام کوئی ایک ہوتا ہے، آپ لے لیجئے مثلا بریانی لے لیجئے، چلیے ہم درس قرآن دے رہے ہیں لیکن سمجھانے کے لیے بریانی لے لیجئے، تو بریانی جو ہے نا یہ چاول کا نام نہیں ہے۔ بریانی اگرچہ اس میں بنیادی یا کثیر جو مقدار ہوتی ہے وہ چاول کی ہوتی ہے، لیکن اس میں بہت سارے عناصر ہوتے ہیں، بہت سارے مسالہ جات ہوتے ہیں، جب ان کو مناسب مقدار میں دیا جاتا ہے اور رکھا جاتا ہے تو پھر حقیقت میں وہ چیز وجود میں آتی ہے جس کو ہم بریانی کہتے ہیں۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ یعنی اس کا جو اس کے لیے جو ضروری اجزاء ہیں اور اس کے جو مسالہ جات ہیں ان کو نظر انداز کر دیں تو وہ بریانی نہیں بن سکتی۔ تو اسی طرح سے ایمان حقیقت میں ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے کچھ لوازم ہیں، بہت سارے لوازم ہیں، وہ تمام چیزیں جب ہوتی ہیں تو وہ ایمان بنتا ہے کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذاق طعم الایمان، کہ اس بندے نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، اس بندے نے ایمان کا مزہ چکھ لیا کہ
ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد رسول النبی، کہ جو اللہ کو اپنا رب مان کر اور پا کر جو ہے نا خوش ہو گیا، مطمئن ہو گیا، جو دین اسلام کو پا کر اس پہ جو ہے وہ خوش ہو گیا اور مطمئن ہو گیا، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول مان لیا اور اس پہ وہ خوش ہو گیا۔ یہاں پہ رضیہ باللہ، رضیہ محمد، رضیہ بالاسلام، یہ جو رضیہ ہے اس کے معنی ہوتے بے پناہ اسے جو ہے نا خوشی اور مسرت ہوئی کہ وہ نہال ہو گیا۔ تو یہ جب ہوتا ہے، یہ کیفیت ہوتی ہے، تو اس کو فرمایا کہ ذاق طعم الایمان، ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ ورنہ جی ہم لوگ کیا ہے کہ بیٹھے رہتے ہیں، ایمان ہے، مومن ہے، لیکن کوئی لذت نہیں، جبکہ لوگ تو لذت چکھا کرتے تھے۔ اس لیے آپ دیکھیں علامہ اقبال نے فرمایا کہ عجب چیز ہے لذت آشنائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یہ آشنائی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت، اللہ پر ایمان، اللہ کی ذات، اس کی قدرت، اس کی رحمت، اس کی ربوبیت، اس کا جب ادراک ہو جاتا ہے تو یہ وہ چیز ہوتی ہے حقیقت میں کہ جو پھر ایک جس بندے کو حاصل ہوتی ہے نا، اسے دو عالم سے یعنی پوری دنیا سے بیگانہ کر دیتی ہے۔ وہ اللہ ہی پر، اللہ کی معرفت پر مگن رہتا ہے، اور وہ اپنے مقصد زندگی کو پہچان کر اپنے مقصد زندگی کو پانے اور حاصل کرنے میں لگ جاتا ہے۔ پھر وہ دنیا کا مال و متاع اس کے لیے پھوٹی کوڑی سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ وہ خزف ریزے ہیں، وہ ڈھیلے اور پتھر ہیں حقیقت میں، اور اس کے لیے تو ایک کلمہ طیبہ جو ہے نا وہ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا میں زبان سے نکلنے والے کلمات، مثلا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اس طرح کی چیزیں، یہ وہ بے پناہ بے بہا دولت ہے کہ جس کے سامنے دنیا کی ہر دولت ہیچ ہوتی ہے۔ یہ جب لذت آشنائی، تو یہ لذت آشنائی کیسے حاصل ہوتی ہے کہ جب شعوری طور پر عبادت اللہ کی جائے اخلاص کے ساتھ، اطاعت اللہ کی جائے اخلاص کے ساتھ، اور حمیت دین کے لیے ہو، غیرت دین کے لیے ہو، اس کے لیے قربانی کا جذبہ ایثار ہو، قربانی ہو، یہ مختلف چیزیں حقیقت میں، اور اسی میں شکر اور صبر بھی آتا ہے۔ جب یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں، جمع ہو جاتی ہیں ایک مومن کے اندر، تو پھر اس کا ایمان وہ ایمان معیاری ایمان بنتا ہے جو اسلام میں مطلوب ہے، جو اسے دین کی راہ میں ہر قربانی، ہر مشکل اور ہر تکلیف کو برداشت کرنے، قبول کرنے، اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار کر دیتا ہے، بڑی خوشی ان کو انگیز کر جاتا ہے، جھیل جاتا ہے۔ اس کے برعکس وہ جن کے ہاں ایمان کمزور ہوتا ہے، اس میں وہ طاقت نہیں ہوتی، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صحیح معرفت نہیں ہوتی، تو ادنا سی کہیں چوٹ لگی تو جو ہے بلبلا اٹھتے ہیں اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ عبادت آپ دیکھیں، یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات کہلوائی کہ انی امرت، مجھے اس بات کا حکم ملا ہے، مجھے حکم دیا گیا، کون دے؟ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہ میں اللہ کی بندگی کروں۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ جو اس سورہ کے شروع میں بالکل آ چکی ہے کہ فرمایا کہ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، یہ آیت نمبر 2 میں ہے کہ ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب یعنی قرآن بالحق، قول فیصل کے ساتھ اس کو نازل کیا، یعنی یہ فیصلہ کن کتاب یہ ہے، یہ کتاب بتائے گی کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اس کتاب کے مطابق تمہیں عمل کرنا ہے۔ یہی کتاب اگر کسی چیز کو اپروو کرتی ہے تو وہ مانی جائے گی، لی جائے گی، اس پر عمل کیا جائے گا، یا جس کو ڈس اپروو کر دے، ریجیکٹ کر دے، وہ چیز ٹھکرا دی جائے گی۔ اسی کی نگاہ میں جو چیز کی نگاہ میں درست ہے، صحیح ہے، اسے اپنانا ہے، اور جس کا یہ حکم دے اسے ماننا ہے، اس کی فرما برداری کرنی ہے، اس کو زندگی میں اپنے نافذ کرنا ہے۔ تو جب یہ قول فیصل کے ساتھ اس کو نازل کیا تو فوراً یہ فرمایا کہ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، تو اللہ کی بندگی کرو اور اس کی خالص اطاعت کے ساتھ۔ کیوں؟ الا للہ الدین الخالص، آگاہ رہو کہ دین خالص یعنی خالص اطاعت کا حقدار اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، خالص اطاعت اس کی ہوگی۔ تو یہاں پہ وہی بات
اب یہ کہلائی گئی کہ مجھے اس چیز کا حکم دیا گیا کہ میں اللہ کی بندگی کروں، اللہ کی اطاعت کروں۔ تو دیکھیں یہاں پہ عبادت کے بارے میں جب ہم قرآن شریف کا مطالعہ کرتے ہیں تو حقیقت میں وہاں پہ ایک دو بار نہیں، سینکڑوں بار یہ لفظ آیا ہے، یہ حکم آیا ہے اور مختلف جگہوں پہ آیا ہے۔ میں چند ایک کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد، یہ حقیقت میں جو شکر گزاری کا جذبہ ایک بندے کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور یہ شکر گزاری بھی ایمان کے ایک بنیادی اس میں سے ہے، لوازم میں سے ہے۔ شکر گزاری اگر کسی کے اندر نہیں ہے اللہ کے لیے تو اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ تو کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ منعم ہے، ہر نعمت اسی سے ملی ہوئی ہے، وہی انسان کا جو ہے نا خالق اور مالک اور رب ہے، اس لیے الحمدللہ رب العالمین، اللہ ہی کے لیے حمد ہے، شکر ہے، تعریف ہے، جو سارے جہان کا رب ہے، یعنی ربوبیت اس کی ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ نعمتوں سے نوازنے والا ہے۔ پھر وہ رب جو ہے نا رحمان اور رحیم بھی ہے، یعنی نہایت رحم کرنے والا اور ہمیشہ دائمی رحم کرنے والا۔ اس لیے جو بندے کے سامنے پہلا جو ہوتا ہے یہ کہہ لیجیے کہ ریئیکشن اپنے جذبہ شکر گزاری کے اظہار کا، وہ اس کو کہتا ہے کہ ایاک نعبد، پروردگار ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تیری عبادت بجا لاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے تمام انبیاء کی زبان سے مختلف صورتوں میں کہا گیا، خاص طور سے سورہ اعراف میں کہ عبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے۔ اور سورہ زمر میں اس میں بھی اسی سورہ جس کو ہم پڑھ رہے ہیں اس کی آیت نمبر 66 میں ہے کہ بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، کہ اللہ کی بندگی کرو اور شکر گزاروں میں سے بن جاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ عبادت جو ہے نا وہ شکر گزاری کا نتیجہ ہے۔ اور یہ بھی دوسری جگہ فرمایا سورہ عنکبوت میں آیت نمبر 17 کی وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ، اس کی بندگی کرو اور اس کے شکر گزار رہو۔ اور دیکھیں کہ اس شکر گزاری کا اظہار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے کیا کرتے تھے کہ آپ شکر گزاری کے طور پر رات میں قیام کیا کرتے تھے، لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، دیر تک کھڑے رہتے تھے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ اتصنع ھذا قد غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں جبکہ آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے گئے ہیں؟ یعنی اول تو گناہ ہے ہی نہیں ہے، لیکن یہ کہ آپ کو یہ سرٹیفکیٹ گویا مل گیا ہے کہ آپ کے سب کچھ معاف ہیں، تو آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو اسی کے جواب میں فرمایا کہ فقال یا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ بتاؤ تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے اتنی بڑی نوازش مجھ پر کی ہے، اتنا کرم فرمایا ہے، تو میں شکر گزاری کا حق ادا نہ کروں؟ یعنی گویا یہ عبادت آپ کی جو تھی وہ شکر گزاری تھی۔ اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ قرآن شریف میں سورہ بقرہ میں خطاب کر کے انسانوں کو کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے آباء و اجداد کو بھی پیدا کیا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق کا یہ مقصد بیان فرمایا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو تو اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو اس طرح سے بے شمار آیات حقیقت میں ہمیں قرآن شریف میں ملتی ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا، اور انسان کی تخلیق کا حاصل و مقصد یہی ہے کہ وہ اللہ کی بندگی بجا لائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اطاعت۔ دیکھیے یہ چیز جو ہے نا یہ عقل کے بالکل خلاف ہے کہ بندہ عبادت تو اللہ کی کرے، پرستش اس کے سامنے کرے، ایاک نعبد جا کے کہے، لیکن اپنی زندگی میں اس کے احکام کو ماننے سے انکار کر دے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے جہاں پہ عبادت ہوگی، جس کی عبادت ہوگی اسی کی اطاعت ہوگی۔ اللہ کی عبادت کے ساتھ اللہ کے اطاعت، اللہ کی فرمانبرداری، یعنی اس نے جو احکام دیے ہیں وہ ان پر عمل پیرا ہونا اور انہیں بجا لانا، یہ ہے۔ اور پھر اس میں تیسری چیز جو ہے مخلصاً لہ الدین، مخلصاً۔ اچھا یہاں پہ دین جو ہے اس کے معنی، دین کے مختلف معنی ہوتے ہیں۔ دین کے معنی اطاعت بھی ہے، اس کے معنی شریعت بھی ہے، اس کے معنی جزا اور سزا بھی ہے، حساب کتاب بھی ہے۔
یہاں پہ یہ اطاعت کے معنی میں ہے، اور پھر وہ اطاعت جو ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ مخلصاً، اخلاص کے ساتھ یہ ہو۔ تو اخلاص یہ ہے، اس میں بہت ساری احادیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہیں، لیکن ایک میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، بڑی مشہور ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ایک شخص کے بارے میں کہ کوئی شخص ہے جو بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے لڑتا ہے، یا حمیت میں جو ہے نا وہ لڑتا ہے، قتال کرتا ہے، یا دکھاوے کے لیے وہ کرتا ہے، تو اس میں سے کون سا لڑنا جو ہے وہ اللہ کی راہ میں ہے؟ تو آپ نے اس میں کسی کا ذکر نہیں فرمایا کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، ایسے نہیں فرمایا، بلکہ سیدھے ریجیکٹ کرتے یوں کہا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیاء فہو فی سبیل اللہ۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے قتال اس لیے کیا، جس نے جنگ میں حصہ لیا، جو لڑا اس لیے تاکہ اللہ کا کلمہ جو ہے وہ بلند ہو، یعنی اللہ کے کلمہ کی سربلندی کے لیے جس نے قتال کیا، جو لڑنے کے لیے گیا، گویا اپنی جان اس نے جو ہے نا خطرے میں ڈالی، وہ لڑا، غازی بنا، اور ہو سکتا تھا کہ شہید بھی ہو جائے، یعنی گویا شہادت کے لیے جو تیار ہو گیا، اس لیے کہ اللہ کا کلمہ جو ہے بلند ہو۔ وہاں وہ اس لیے نہیں گیا کہ اسے بہادر کہا جائے، اس لیے نہیں کہا گیا کہ وہ جو ہے فلاں قبیلے کا آدمی ہے، اس کی وجہ سے اس کے قبیلے کی ناموری ہو، اس لیے نہیں گیا کہ اس کو ریاکاری کی صاحب بڑا پہلوان آدمی ہے، دکھاوا ہے، ایسا نہیں۔ چنانچہ ایک حدیث جو ہے نا اس میں یہ ذکر ملتا ہے، میں صرف اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں کہ روز قیامت منافقین میں سے ایسے لوگ جو ہے آئیں گے کہ بڑے دیندار، بڑے عبادت گزار، بڑے دنیا میں تھے، انہوں نے بڑے کارنامے انجام دیے، لیکن ہوں گے وہ جہنمی اپنے نفاق کی وجہ سے، ان کے اندر اخلاص نہیں تھا۔ تو پہلے سب سے پہلے بتایا کہ قاری لایا جائے گا۔ قاری کا مطلب ہے کہ قرآن پڑھنے والا، کیونکہ وہ اس نے قرآن اس لیے پڑھا کہ دنیا میں اسے کہا جائے کہ بھائی بڑے اچھے قاری صاحب ہیں، تو اس کے دل میں یہ نہیں، بھلے سے لوگ اگر کہتے ہیں تو کہیں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن پڑھنے والے کے دل میں اگر یہ نیت آ گئی کہ لوگ کہیں کہ بڑا اچھا قاری ہے، واہ واہ، مجھے میری تعریف کریں۔ میں مثلاً آپ کے سامنے، اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرمائے، آپ کی بھی حفاظت فرمائے، کہ اگر میں یہ درس دے رہا ہوں تو اس لیے میرے دماغ میں، میرے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ میں درس دوں اور کوشش کروں کہ بڑا اچھا ہو، تاکہ لوگ کہیں کہ واہ واہ بھائی کیا خوب درس دیا ہے، لوگوں کی تعریف بٹورنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بچائے یعنی۔ تو یہ بڑے بڑے علامہ لوگ بھی اگر ان کے اور بڑے بظاہر اچھے نظر آنے والے، اگر یہ دل میں بات آتی ہے کہ وہ درس دیتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، علم بیان کرتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اگر تعریف حاصل کرنا مقصود ہے تو وہ یعنی قابل سزا ہے۔ اسی طرح سے دوسرا شخص جو ہے نا وہ بہادر لایا جائے گا، بڑا اس لیے اس نے جہاد کیا، مجاہد فی سبیل اللہ بنا، کہ لوگ کہیں کہ وہ بڑے جگر جو ہے نا وہ لگا کے جو ہے اس نے جہاد کیا، تو اس لیے کہ لوگ دیکھیں دائیں بائیں، بھائی واہ 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 کیا بہادر ہے نا مجاہد ہے، تو یہ تعریف حاصل کرنے کے لیے۔ اور تیسرا وہ کہ جس نے خوب داد و دہش کی، خوب اس نے خرچ کیا، خوب مال لٹایا، اس لیے کہ لوگ کہیں کہ بھائی بڑا جو ہے نا فیاض آدمی ہے، اور یہ کہ حاتم طائی کا بھائی ہے، بلکہ حاتم طائی ہے، تو یہ تعریف بٹورنے والے لوگ، تو تینوں کو اٹھا کے جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ ان سے کہا جائے گا تم نے کہا، سمجھا کہ تمہیں قاری کہا جائے، اور تم نے یہ کیا کہ تمہیں بہادر کہا جائے، اور تم نے اس لیے مال خرچ کیا کہ تمہیں بڑا فیاض کہا جائے، تو دنیا میں تمہیں کہہ دیا گیا، مطلب یہ تمہاری تعریف دنیا میں ہو گئی، اب یہاں پہ میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ اٹھا کے کہیں اس کو پھینکے جانا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت، اس کا جو اصل محرک ہے وہ حقیقت میں خدا کی شکر گزاری کا احساس اور جذبہ ہے، اور یہ چیز انتہائی اخلاص کے ساتھ ہونی چاہیے۔ چنانچہ بیان کیا جاتا ہے بالکل واضح طور پہ کہ عبادت کے اور اطاعت کے جو ارکان ہیں، رکن، وہ دو ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کی عبادت اور آپ کی اطاعت جو کچھ کر رہے ہیں آپ، وہ تمام تر
آپ کے دل سے نکلی ہوئی ہو اور اس کا رخ، اس کا مقصد، اس کا ہدف صرف اور صرف یہ ہو کہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کی طلب۔ اور دوسری چیز یہ کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، یعنی جو بھی چیز ہو اگر اس میں اللہ کے نبی کی اتباع نہیں کی گئی، آپ نے کس طرح سے کر کے بتایا ہے، تو پھر یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ یہ کرنے والا شخص وہ یہ کہتا ہے یا اپنے عمل سے ظاہر کرتا ہے کہ اس کا اپنا معیار اللہ کے رسول کے معیار سے بہت بلند ہے، وہ اس پہ مطمئن نہیں ہے، اس لیے اپنے طور پر وہ خود کوئی عبادت جو ہے نا وہ گھڑتا ہے۔ آج دیکھیں ہمارے مسلمانوں میں کتنی چیزیں رائج ہو گئیں، جو کرنے کے اصل ہیں وہ تو کرتے نہیں، لیکن ڈھونڈ رہے ہیں۔ میلاد کے نام پہ کیا ہوتا ہے، محرم آج دیکھیں 40 دن سے آج کل جو ہے 40ویں یہاں پہ منائی گئی، یہ ایک لگاتار ایک کرب میں اور اذیت میں اپنے آپ کو ڈال کے لوگ کر رہے ہیں، جس کا کوئی مطالبہ نہیں ہے، جو بالکل غلط ہے، لیکن اسے بہت بڑی دینی چیز سمجھ کے اس کو کر رہے ہیں، حالانکہ یہ ایک گمراہ قوم کی وہ ایک کلچرل جو ہے نا کہہ لیجئے کہ ایکٹیویٹی ہے اور کلچرل ایونٹ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ہمارے یہاں دوسروں کے ہاں فلاں عرس ہو رہا ہے، فلاں عرس ہو رہا ہے، آج یہاں پہ عرس ہے، آج وہاں پہ عرس ہے، یہ کہاں سے لے کر آئے اور پتہ نہیں کیا چیزیں، تو جان لیجئے کہ اس پر اکتفا کیجئے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا ہے اور بتایا ہے، اس کے آگے نے جب آپ نکلیں گے تو وہ ابتدا ہوگی، یعنی بدعت جو ہے گھڑنا، اور وہ چیز تمام آپ کے عمل کو جو ہے نا حبد کر دے گی۔ چنانچہ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی فرمایا قرآن شریف میں کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، کہ انہیں جس بات کا حکم دیا گیا تھا، انہیں یعنی پچھلی قوموں کو، وہ تو یہی تھا نا کہ وہ اللہ ہی کی بندگی کریں، اس کے لیے اس کی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، اور حنفاء یکسو ہو کر، یعنی ان کا دماغ، ان کی نظر، ان کی توجہ صرف اور صرف اللہ کی طرف ہو، وہی ان کا مقصود ہو، اسی کی خوشنودی مطلوب ہو، اور اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہ بات بیان کی گئی تو اس کے بعد فرمایا کہ مجھے ساتھ میں یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں پہلا مسلم بنوں۔ دیکھیں اللہ کا نبی جو بھی ہوتا ہے، اور آپ تو آخری نبی تھے، اللہ کے نبی جو آتے ہیں تو وہ اللہ کی طرف سے جو حکم بھی لاتے ہیں، پیش کرتے ہیں، وہ صرف ان کی حیثیت یہ نہیں ہوتی یا ان کی ڈیوٹی یہ نہیں ہوتی کہ وہ کوئی مولوی صاحب بن کے، کوئی وائز بن کے وہ ڈکٹیٹ کر دیں اور لیکچر دے کے چلے جائیں، بلکہ پہلے خود ان کو سمجھنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے، عمل کرنے کے بعد پھر اس کو دوسروں کو بتانا ہے۔ اس لیے پہلے مسلم وہ بنتے ہیں، تو اللہ کا نبی پہلا مومن بھی ہوتا ہے، پہلا مسلم بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد پھر جو ہے دوسروں تک پیغام جاتا ہے، تو کوئی مانے تو بن گیا، نہیں مانے تو نہیں بنا۔ اور ساتھ ہی ساتھ دیکھیے اس انداز میں بات رکھی گئی، سخت بہت سیریس انداز میں، کہ دیکھو قل انی اخاف، اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ اپنی قوم کے لوگوں کے سنا دو کہ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو پھر مجھے ایک ہولناک دن کے عذاب کا، اس کی سزا کا جو ہے نا ڈر ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بتا دیا، باوجود اس کے کہ میں آخری نبی ہوں، اس نے یہ بھی بتا دیا کہ نبی کے لیے بھی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اللہ کے اپنے رب کے جو ہے نا کسی چیز کی کسی حکم کی جو ہے وہ نافرمانی کر سکے، معصیت کر سکے۔ اس لیے پھر سے یہ بات کہی کہ قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، کہہ دو کہ میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں اور اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ اب تمہارا معاملہ یہ ہے، یعنی قریش کے لوگوں کو، مشرکین کو کہہ دیا کہ جب تم اپنی سمجھو کہ فاعبدوا ما شئتم من دونی، اللہ کو چھوڑ کر اب تمہاری مرضی جس کو چاہو تم جا کے عبادت کرو۔ یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ ان کو اجازت دی جا رہی ہے، ان کو یعنی آپشن دیا جا رہا، نہیں، کہ تم میری بات اگر مانتے ہو تو بہت اچھا، نہیں مانتے ہو تو ٹھیک ہے، تم جاؤ جو کرو، میرا اور تمہارا راستہ الگ، لکم دینکم ولی دین جیسے فرمایا گیا۔ یہاں پہ بعض لوگ اس کو غلط انداز میں کوٹ کرتے ہیں کہ اسلام میں بڑی رواداری ہے کہ تمہارا دین میرا، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرا لیے، لیکن یہاں پہ کوئی رواداری کی بات نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ اظہار برات ہے، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ مستقبل کا جو خطرہ ہے، سخت خطرہ، اس سے آگاہ کر دیا کہ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ واہلیہم یوم القیامہ، کہہ دو کہ حقیقی خسارے میں پڑنے والے
تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو قیامت کے روز خسارے میں ڈالا۔ دیکھیں دنیا میں جو خسارہ ہے ہوتا ہے، بڑے بڑے خسارے ہوتے ہیں، چھوٹے بڑے ہر طرح کے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان زندگی بھر محنت اور مشقت کر کے، تجارت کر کے، جاب کر کے وہ بناتا ہے، کامیاب ہوتا ہے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں میں وہ جو ہے تک پہنچ جاتا ہے، لیکن اچانک ایسا ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ تو یہ پھر بھی دنیا کا جو خسارہ ہے، اولاً یہ عارضی ہے، آنی ہے، وقتی ہے، دوسرے یہ کہ اس بات کا امکان ہے کہ اس کی تلافی ہو سکے، لیکن آخرت کا خسارہ تو یہ ابدی اور دائمی ہے اور اس کی تلافی کی کوئی شکل نہیں ہے۔ اور کتنا بڑا یعنی یہ کہہ لیجئے کہ مفلس انسان وہ ہے، اور کتنا بڑا بدقسمت انسان وہ ہے کہ جو نہ صرف یہ کہ خود اپنے آپ کو بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی جو ہے نا خسارے میں ڈالتا ہے۔ اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ذمہ داری تو یہ تھی کہ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک رائی ہے اور ہر ایک اپنی رعیت کے بارے میں مجھ سے سوال کیا جائے گا، ذمہ دار ہے۔ اور قرآن شریف تعلیم دیتا ہے اہل ایمان کو کہ یا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، بال بچوں کو، بیوی بچوں کو، انہیں جہنم کی آگ سے بچا لو جس کا ایندھن انسان پتھر ہوں گے۔ لیکن وہ انسان جو اس سے غافل ہوتا ہے تو ایک ذمہ دار ہونے کے، فیملی کا ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے، مثلا باپ ہے تو اپنے زور اور اثر کی وجہ سے اس نے کیا کیا کہ اپنے بچوں کو بھی ان کے اثر ڈال کے اپنی راہ پہ ان کو چلا دیا اور وہ بھی اس کے ساتھ گمراہ ہوئے۔ تو انہوں نے ایسے لوگ چونکہ اس کی وجہ سے گمراہ ہوئے، اس لیے کہا گیا کہ وہ سب سے بڑا یعنی سب سے بڑے خسارے میں پڑنے والے اور حقیقی خسارے میں پڑنے والے لوگ تو وہ ہیں کہ جو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے روز خسارے میں ڈالیں۔ کیوں؟ الا ذالک هو الخسران المبین، یاد رکھو کہ کھلا ہوا خسارہ وہی ہے، وہ خسارہ ہے۔ ہم نے بتایا کہ دنیا میں ہر خسارے کی تلافی ہو سکتی ہے، ہر نقصان کی بھرپائی ہو سکتی ہے، اور اگر نہیں بھی ہوئی تو یہ ایک وقتی چیز ہے۔ اہل ایمان میں سے بڑے بڑے لوگوں کو جو ہے نا سب کچھ قربان کرنا پڑا ہے، سب سے محروم ہونا پڑا ہے، لیکن جو واقعتاً جنہیں دولت ایمان ملی ہوئی تھی انہوں نے اس کا کوئی افسوس نہیں کیا۔ وہ اس پر جو ہے مطمئن رہے کہ یہ اللہ کی دی ہوئی چیز تھی اور اللہ نے لے لی۔ اور ہمیشہ ہمیں قرآن اور سنت سے یہی تعلیم ملتی ہے، اللہ کے رسول کی طرف سے یہی تعلیم ملتی ہے، کسی بھی قسم کا نقصان ہو اس پر تم صبر کرو اور اسے اللہ کے حوالے کرو، اور اس پہ صبر جو ہے نا یہ تکلیف پر، کسی تکلیف پر صبر یہ گناہوں کا کفارہ بنتا ہے اور نیکیوں میں اضافے کے سبب بنتا ہے۔ اسی لیے دیکھیں ایک حدیث میں ہے کہ مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے کہ اگر وہ نیکی کرتا ہے، اگر اسے کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے تو اس پہ شکر گزاری کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے تو اس پہ صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے مفید ہے۔ تو یہاں تک کہ کوئی کانٹا بھی اس کو اگر کوئی چبھتا ہے اور اس پہ صبر کرتا ہے تو اس کانٹے کے چبھن پہ بھی اسے اجر ملے گا اور وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ تو جو تکلیفیں ایک مومن بندے کو ملتی ہیں، میں نے بتایا کہ حدیث میں حتی الشوکہ یشاکھا، کوئی کانٹا یہاں تک کہ اگر اسے چبھتا ہے تو وہ بھی جو ہے نا اس کے لیے کفارہ بنتا ہے۔ تو جب کانٹا چبھتا ہے تو آپ اندازہ کیجئے اگر کسی کو کوئی مرض لاحق ہو گیا، کوئی بیماری لاحق ہو گئی، کسی تکلیف میں، درد میں مبتلا ہو گیا اور کوئی نقصان ہو گیا، کسی نے مار دیا، کسی نے حق ہڑپ کر لیا، یہ تمام چیزیں ہیں کہ جن پر انسان اگر صبر کرتا ہے اور اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کرتا ہے تو آپ دیکھیے کہ اس کے کتنے گناہ معاف ہو جائیں گے اور کتنی اس کی نیکیاں جو ہے بڑھ جائیں گی۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ اکثر جو ہے جس چیز پہ لڑائی لڑتے ہیں وہ یہ کہ کسی نے ہمارے ساتھ جو ہے نا تو میں کر لی یا کسی نے گالی دے دی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بتایا ہے کہ کتنے لوگ ہیں کہ جو آخرت میں آئیں گے اس طرح سے کہ بہت
یعنی نیکیاں کی ہوں گی، خوب نمازیں پڑھی ہوں گی، خوب مال خرچ کیا ہوگا، صدقہ دیا ہوگا، نیکی کے کام کیے ہوں گے، لیکن آخرت میں سب سے بڑا مفلس شخص وہ ہوگا. کیوں کہ اس نے جو ہے نا یہ تمام نیکیوں کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی کیا ہوگا کہ اس کا حق مارا، اس کا حق مارا، اس کو گالی دی، اس کو برا بھلا کہا، اس کی غیبت کی، اس کی چغلی کی، تو یہ تمام چیزیں کیا ہوں گی کہ اس کے جو جن کے حق میں، جن کے بارے میں اس نے غیبت کی اور چغلی کی اور بہتان باندھا اور یہاں وہاں سنایا، تو یہ چیزیں کیا ہے کہ اس کے لیے مہلک بن جائیں گی. جب حساب کتاب ہوگا تو اس کی نیکیاں جو ہے پہاڑ کی طرح ہوں گی، اس کا اجر و ثواب پہاڑ کی طرح جمع ہوگا. اچھا اس کے بعد پھر بلائے جائیں گے بھائی ان کے جو مطالبہ کرنے والے لوگ ہیں وہ آئیں، تو انہوں نے کہا، ان کو گالی دی ہے، وہ لائے گئے، ان کے ساتھ جو ہے نا ان کا حق مارا ہے، ان کو ڈانٹا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح سے اس کی نیکیاں لے کے ان کو دیا جائے گا، یعنی کمپنسیٹ کیا جائے گا ان کو، وہ یہاں سے دیا جائے گا. ہوتے ہوتے یہ ہوگا کہ اس کی تمام نیکیاں وہ مطالبہ کرنے والوں کے درمیان تقسیم ہو جائیں گی اور کچھ بھی نہیں بچے گا جب کہ مطالبہ کرنے والے لوگ ابھی حاضر ہوں گے. اب اس کے پاس دینے کے لیے کچھ بچا نہیں ہے. تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے گناہوں کو لیں گے اور وہاں سے گھٹا دیں گے ان کے ریکارڈ سے اور اس کے سر پہ لاد دیں گے. تو اسی لیے اس کو کہا گیا ہے تدرون من المفلس، تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے پوچھا تدرون من المفلس، مفلس کون ہے تمہیں معلوم ہے؟ تو ظاہر ہے کہ جو آج بھی ہم سمجھتے ہیں مفلس کون ہے، اسی طرح سے وہ لوگ بھی سمجھتے تھے. لوگوں نے کہا یا اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مفلس تو ہم اسی کو سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہو. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، مفلس وہ ہے جو نیکیاں لے کر آئے. اس طرح سے جو میں نے وضاحت کی، تفسیر بیان کی، اس طرح سے اس کی تمام نیکیاں ختم ہو گئیں. اسی طرح سے کتنے لوگ تو بڑے خوش قسمت ایسے ہوں گے کہ جن کے پاس اپنا تو عمل کچھ نہیں ہوگا زیادہ، لیکن ان کو اتنا لوگوں نے یعنی برا بھلا کہا، اتنی گالیاں دیں اور حتیٰ کہ ان کو کافر کہا جبکہ وہ کافر نہیں تھے. تو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے درجات کو، اگر بہت اچھے درجات ہیں تو مزید بڑھائے گا، اگر کمزور ہیں یا کم ہیں یا یہ کہہ لیجیے کہ پکڑ میں آنے والے ہیں تو ان لوگوں کی نیکیاں لاگے ان کو دے دیا گیا. پتہ چلا کہ تھے تو اپنے عمل کے لحاظ سے بہت کم، لیکن اتنا انہوں نے کلیکٹ کر لیا یا وہاں سے دوسروں کی نیکیوں میں سے کہ صاحب بڑے نیکی والے بن گئے. تو اس سے بڑا بہت ہی محتاط رہنا چاہیے، بچنا چاہیے حقیقت میں کہ یہ خسارے میں نہ پڑیں، نیکی کریں اور نیکی کی حفاظت کریں. تو بہرحال یہاں پہ تو تذکرہ ہو رہا تھا ان لوگوں کا جو ایمان نہیں لائے، کفار کا، کہ یہ حقیقت میں کیا ہے کہ اصل خسارے میں پڑنے والے یہ لوگ ہیں کہ خود اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی جو ہے تباہ برباد کیا. تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جب اصل خسارہ انہی کا ہے اور آخرت میں خسارہ ظاہر ہوگا تو کیا ہوگا کہ لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، ان کے لیے ان کے اوپر سے بھی آگ کے پردے ہوں گے اور ان کے نیچے سے بھی. یہ ظلل ذلتن کی جمع ہے جس کے معنی ڈھانپ لینے والی چیز، غاشیہ ہے، ڈھانپ لینے والی چیز. اس کا مطلب یہ ہے کہ آگ اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے آگ ہی آگ ہوگی. تو فرمایا کہ ان کے اوپر سے بھی آگ کے پردے اور ان کے قدموں کے نیچے سے بھی جو ہے آگ کے پردے ہوں گے. ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ چیز ہے، یہ وہ چیز ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے. تو اللہ نے دنیا میں آگاہ کر دیا. اب کسی کے پاس یہ حجت نہیں ہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا، اللہ نے آگاہ کر دیا. اب اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے، نہیں جانتا ہے تو اس کی کمزوری، اس کی وہ جو ہے نا غلطی ہے. یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے قرآن نہیں پڑھا. آج دنیا میں قرآن کہیں چھپا ہوا نہیں ہے، ہر جگہ موجود ہے. لیکن آپ کیا کہیں گے ان کو کہ جو حقیقت میں ایسی چیز تلاش کرتے ہیں کہ جہاں پہ ہدایت کے بجائے لوگوں کو گمراہی ملے، جہاں پہ قرآن جو ہے نا اس پہ یہ کہہ لیجیے کہ اس کے اوپر الزامات وہ لگاتے ہیں، بہتان تلاشی کرتے ہیں، اسے برا بھلا کہتے ہیں، اس کی کاپیاں جلاتے ہیں. جو آپ حضرات اس سے جو ہے واقف اور آگاہ ہیں کہ یہ وہ چیز، یعنی یہ انجام ہے کہ جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے. یا عباد فتقون، تو اے میرے بندو مجھ سے ڈرو. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی شفقت سے ان کو خطاب کیا
یہاں پر کہہ رہا ہے یا عبادی، یعنی ان کو بھی کہا ہے میرے بندو، فاتقون، تو پس مجھ سے ڈرو۔ اس کے برعکس دوسرے لوگ جن کی تعریف کی جا رہی ہے اور جو کامیاب ہوں گے، وہ فرمایا کہ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لہم البشریٰ، اور جن لوگوں نے طاغوت کی عبادت میں ملوث ہونے سے اعتراض کیا اور اللہ کی طرف متوجہ رہے، ان کے لیے بشارت ہے۔ تو طاغوت جو ہے نا ایک اصطلاح قرآن کی ہے، اس میں وہ کہ جو اللہ کے مقابل میں خود اپنی خدائی کے دعوے دار ہو جائیں، یا غیر اللہ کو جو ہے انہوں نے خدا بنا دیا، یا اللہ کی بندگی کا جو راستہ ہے اس سے لوگوں کو روکا، تو یہ حقیقت میں طاغوت ہیں، سرکش لوگ ہیں۔ تو فرمایا کہ اہل ایمان جنہوں نے طاغوت کی عبادت میں ملوث ہونے سے احتراز کیا، اس سے بچتے رہے، اس سے دور رہے، طاغوت کی انہوں نے بندگی نہیں کی، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کی، وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ انابت الی اللہ کا مطلب ہوتا ہے پورے خلوص کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اللہ ہی کی طرف جو ہے نا ذہن اور دل اور نگاہ جو ہے لگی ہوئی، تو اللہ کی طرف متوجہ رہے، تو ان کے لیے بشارت ہے۔ فبشر عباد، تو اے نبی میرے ان بندوں کو آپ خوشخبری دے دیں، انہیں بشارت سنا دیں کہ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، جو بات کو توجہ سے سنتے ہیں اور اس میں سے اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں۔ یعنی سلیم الطبع قسم کے لوگ، سلیم الطبع کون ہوتا ہے؟ سلیم الطبع حقیقت میں ہوتا ہے جو بڑا سنجیدہ ہوتا ہے، اور جو کبھی بھی کوئی بات ہوتی ہے تو اس کو غور سے سنتا ہے، اور جب غور سے سنتا ہے تو وہ خود پر جانچتا اور پرکھتا ہے اور تولتا ہے، اور اس میں سے جب کوئی اچھی چیز کہیں ملتی ہے تو وہ اسے مانتا ہے، اس کو اپناتا ہے۔ اور یہی تو بات کہی گئی کہ الحکمت ضالۃ المومن، مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکمت اور وزڈم جو ہے نا، یہ مومن کا گمشدہ مال ہے، کھویا ہوا مال ہے، تو جہاں کہیں بھی اس کو ملے کوئی حکمت تو سمجھ لیجیے کہ وہ اس کا حقدار ہے۔ تو سلیم الطبع لوگوں کی یہاں پہ تعریف کی جا رہی ہے کہ یہ اچھی بات کو، یہ بات کو جو ہے توجہ سنتے ہیں اور پھر اس میں جو اچھی چیز ہوتی ہے اسے قبول کرتے ہیں۔ یہاں گویا یہ اشارہ کیا گیا کہ اگر اس طرح کے لوگ ہیں تو قرآن کو جب سنیں گے سلیم الطبعی کے ساتھ، تو پھر یا سلامت طبع کے ساتھ، تو پھر پورا کا پورا قرآن ان کو جو ہے نا کیا پسند آئے گا، اور پورے قرآن کو جو ہے نا وہ اپنائیں گے۔ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں ہدایت ملتی ہے، اولئک الذین ہداہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے جن کو اپنی ہدایت سے سرفراز کیا، وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہی ہیں حقیقت میں عقل و بصیرت والے لوگ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی کتاب عزیز پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔